ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بابو عبداللہ رحمہ اللہ۔ سرکاری ملازم تھے اس لیے بابو کہے جاتے تھے۔ ماں نے تربیت کی تھی، پھر اللہ والوں کی صحبت ملی تھی، اللہ کا تعلق حاصل ہوا تھا، اللہ کے ساتھ محبت اور معرفت کا ایک رشتہ قائم تھا، لیکن تھے سرکاری ملازم۔ باپ کا ذہن اتنا بلند نہیں تھا، باپ بیچارے اپنی ذمہ داریوں میں لگے رہتے تھے، کمانا، اور ان کا دل چاہتا تھا جیسے میں نے زندگی بھر کمایا میرا بیٹا بھی خوب کمائے۔ تو باپ اپنے بیٹے سے ناراض رہتے تھے، تمہارے ساتھ والوں نے اتنی ترقی کر لی، ان کے بنگلے بن گئے، ان کی کوٹیاں بن گئی، ان کی گاڑیاں آ گئیں، ان کے گھر میں ان کے دسترخوان پر کتنا اچھا کھانا ہوتا، میں تمہارے گھر میں جب بھی آتا ہوں وہی دال روٹی، وہی چٹنی روٹی، اس سے آگے کچھ نہیں، کیونکہ یہ ایک پیسہ رشوت کا نہیں لیتے تھے۔ لیکن چونکہ دینی تربیت ہوئی تھی اس لیے ان کو معلوم تھا کہ باپ کی ڈانٹ ڈپٹ خاموشی سے سن لینی ہے، ان کو پلٹ کر کوئی سخت جواب نہیں دینا۔ حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر باپ مشرک ہے اور تم سے شرک کرنے کے لیے اصرار کر رہا ہے تب بھی اس کو پلٹ کر سخت جواب نہ دو، کہنا تو مت مانو، اس کا شرک مت کرو، لیکن اس کو سخت جواب مت دو اور اس سے رشتہ ناتا مت توڑو، اس کی خدمت پھر بھی کرتے رہو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے شرک کرنے کے لیے اصرار کریں تب بھی دنیا میں تم ان کی خدمت کرتے رہو، ان کا کہنا نہ مانو، لیکن ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرو، راستہ اس کا چنو اپنے لیے جو میرے پاس پہنچانے والا ہے، وہ راستہ چنو، ان لوگوں کے راستے پر چلو جن لوگوں کا مجھ سے تعلق ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ تو ابا جب بھی آتے ناراض ہوتے اور یہ خاموش سن لیتے، جواب نہیں دیتے، تھے بڑے اللہ والے۔ عجیب نظر عطا فرمائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارشاد فرمایا نا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اللہ کمال ایمان کے ساتھ ایک اور نگاہ عطا فرما دیتے ہیں۔ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے دیے ہوئے ایک نور سے دیکھتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ایک مرتبہ کچھ طلبہ آئے ہوئے تھے، وہ بابو عبداللہ صاحب سے ملنا چاہتے تھے، تو انہوں نے فرمایا ایک ایک کو الگ الگ بھیجو۔ اب جو طالب علم میں جاتا جا کر بیٹھتا، سلام کرتا، دعا کی درخواست کرتے، وہ اس کو کوئی ایک نصیحت کرتے۔ وہ 8-10 طلبہ تھے، بعد میں ہر ایک نے کہا حضرت نے مجھے وہی نصیحت کی جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کسی سے فرمایا دیکھو جھوٹ مت بولا کرو، کسی سے فرمایا نگاہوں کی حفاظت کیا، جو اس کے اندر کی سب سے بڑی کمی تھی اسی کے متعلق نصیحت کی۔ یہ ایک نظر ہوتی ہے جس کو بیان فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس مقام کے تھے وہ۔ لیکن باپ کے نظر میں تو بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ باپ جب بھی آتے ناراض ہوتے، تمہارے تو گھر آ کر مجھے افسوس ہوتا ہے، تمہارے یہاں تو صرف دال روٹی کھانے کو ملتی ہے، انہیں ہمیشہ اسی کی شکایت رہتی تھی، وہی پرانے سے گھر میں رہتے ہو، تم نے تو آج تک کوئی بنگلہ نہیں بنایا، کوئی کوٹھی نہیں بنایا، کوئی بڑا پلانٹ نہیں خریدا، تم وہی سرکاری گاڑیوں میں سفر کرتے ہو، تم نے آج تک کوئی کار نہیں خریدی۔ یہ والد صاحب کے لیے دعائیں خیر کیا کرتے تھے۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت لان ہے، سبزہ ہے، پھولوں کی کیاریاں ہیں، اور والد صاحب ہاتھ میں چھڑی لے کر اطمینان سے اس میں چہل قدمی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ سامنے آئے یہ کہتے ہیں میرے دل میں زندگی بھر کا ڈر بیٹھا ہوا تھا، اب ابا پھر ڈانٹیں گے، تو ڈر لگا دیکھو ابا پھر وہی ڈانٹیں گے، جو ہمیشہ کہا کرتے تھے وہی کہیں گے۔ باپ نے بہت محبت کے ساتھ دیکھا، قریب بلایا، غالباً سینے سے لگایا اور کہا بیٹا عبداللہ تم نے تو بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہ حیران ہوئے ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹا
تمہیں معلوم ہے میرے پاس تو کچھ بہت زیادہ عبادتیں نہیں تھی، میں نے کچھ بہت اعلیٰ درجے کی تقوی کی زندگی نہیں گزاری، لیکن میں تم پر جتنا فخر کروں کم ہے۔ جب میری پیشی ہوئی اپنے پروردگار کے پاس اور میرا نام اعمال کھلا تو اللہ نے فرمایا تم تو میرے پیارے عبداللہ کے باپ ہو نا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ خواب میں والد نے اپنے بیٹے سے کہا تم تو میرے پیارے عبداللہ کے باپ ہو۔ اور دیکھیں یہ صحیح ہے کہ خواب حجت نہیں ہوتے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ سارے خواب بیکار اور لغو بھی نہیں ہوتے، ہمیں معتدل راستہ اپنانا چاہیے۔ اگر کسی خواب کو کوئی سچا آدمی بیان کر رہا ہے اور اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ کتاب و سنت سے مؤید اور مؤکد ہے تو پھر نہ قبول کرنے کی کیا معنی ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتلایا کہ کتنے دیندار بچے ہوں گے جن کے صدقے میں ان کے ماں باپ کی مغفرت ہوگی، ان کے گھر کے افراد کی مغفرت ہوگی، ان کے خاندان والوں کی مغفرت ہوگی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتلایا کہ ایک حافظ قرآن کو اللہ یہ انعام دیں گے کہ اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے؟